اور میں آخر میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہر بندہ، اور میری یہ عادت الحمدللہ، نیت کو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انتشار کی، مزید اختلافات کی، مزید ایک دوسرے پر کفر یا شرک یا گستاخی کے فتووں کی بجائے ذرا تھوڑا غلط فہمیاں دور کر کے قریب کرنا، یہ میری ایک نیت ہوتی ہے. اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات ہے. ہر مسلک، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے علی سے محبت صرف ہمیں ہے. ایک فرقہ کہے گا علی کو تو صرف ہم ہی مانتے ہیں اور کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ایک کہیں گے یار ہم بھی مانتے ہیں. ہاں آپ جیسا نہیں مانتے لیکن ہم بھی مانتے ہیں. جھگڑا ماننے کا نہیں ہے. ہمارے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ جیسے میں مانتا ہوں یہ کیوں ایسے کیوں نہیں مانتا. اور میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون مانتا ہے، یا اگر ہم مانتے ہیں ان کو تو کیسے ماننا چاہیے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات کے بارے میں اصل میں آپ کے کمالات ہی اتنے ہیں. یہ جملہ حضور نے کسی اور کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا کہ تمہاری محبت میں لوگ حد سے بھی بڑھ جائیں گے اور تمہارے بغض میں بھی حد سے بڑھ جائیں گے. کسی اور کو نہیں فرمایا. کیوں؟ حسد بھی اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کمال ہوتا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے وہ جملہ یاد آیا. جب آپ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے تو آپ کے پیر صاحب موجود تھے اور ان کے دادا مرشد بھی موجود تھے. تو آپ کے پیر صاحب نے اپنے پیر صاحب سے کہا یہ میرا مرید ہے میر علی، اس کے لیے کوئی دعا کرے. تو جو پیر صاحب تھے بڑے، انہوں نے کہا انشاءاللہ محسود تھی میں کہ اللہ کرے لوگ تجھ سے حسد کرے. اب دعا کیسی ہے کہ اللہ کرے لوگ تجھ سے حسد کریں. تو انہوں نے بیان کیا بھی حسد بھی وہیں پہ ہوتا ہے جہاں کچھ کمال ہوتا ہے. صرف حضور نے فرمایا علی تجھ سے نفرت رکھنے والا بندہ وہ منافق ہے. لوگ تجھے حد سے بڑھائیں گے. کیوں بڑھائیں گے؟ کمالات اتنے ہیں، فضائل اتنے ہیں. لیکن ہمارے لیے اس میں متوسط رستہ کیا ہے؟ ہم نے ماننا ہے تو ماننا بھی وہ ماننا ہے جو شریعت کی حدود میں ہے. جہاں شریعت کی حد ختم ہوتی ہے، مثال کے طور پر کچھ ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ انبیاء سے بھی افضل ہیں. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ نبی وہ ہیں ہم نے سارے جہانوں پر ان کو فضیلت دی. اب انبیاء کی صف میں ہم شامل نہیں کر سکتے. وہ جو خدا کہتے ہیں وہ تو بڑے دور کی بات ہے. ہم ان کو انبیاء کی صف میں بھی شامل نہیں کر سکتے. انبیاء سے افضل کہنا تو دور کی بات ہے. ہاں امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں حضور کی امت کے ولیوں کے سردار وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ہے. اور پھر ماننا کس کا قبول ہے؟ اب ہر کوئی کہے گا، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، ہر مسلک کا بندہ کہتا ہے ہم مانتے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں مانتا. تو سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو کیا ہم ان کی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اور یہی جملہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. عمل جب تک ہمارا کسی کے مطابق نہیں ہوگا، ہمیں کسی کی ادائیں پسند ہیں لیکن اداؤں کی کاپی نہیں ہم کرتے، تو دراصل ہمیں وہ ادائیں پسند نہیں ہیں. آج کسی کی کوئی چیز اچھی دیکھیں، گھر اچھا دیکھ لیا، میں نے بھی اس جیسا بنانا. کسی کی ذات میں کوئی اچھی خوبی دیکھ لی، میں نے بھی یہ اپنانی ہے. گاڑی اس نے لے لی، میں نے بھی یہ اپنانی ہے. ہمیں جس چیز سے محبت ہو جائے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مولا کائنات سے محبت ہے تو محبت دراصل اسی بندے کو ہے جو کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم نے ان کی سنت پر بھی چلنا ہے، ان کے طریقے پر بھی چلنا ہے. اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سے بڑھ کر حضور کی سنت کو جاننے والا اور حضور کی سنت کو اپنانے والا ہم نے کوئی اور نہیں دیکھا. تو یہی ان کی محبت ہے اور یہی ان کی مودت ہے. لہٰذا اہل بیت سے محبت کرے، بے فکر ہو کر محبت کرے، حدود کے اندر رہ کے جتنا مرضی ذکر کرے، جتنا مرضی ان کا نام لے، جتنا مرضی ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، ان کا ذکر کرے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر آئے گا وہاں بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خدا را یہ ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے پر یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، یہ ناصبی ہو گیا، یہ خارجی ہو گیا، یہ ذرا اس کو زبان کو ہمیں اس پر اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں
کہ اس کا عقیدہ یا یہ کسی کو مانتا ہے تو میرے جیسا نہیں مانتا، لہذا یہ بندہ مانتا ہی نہیں ہے یا یہ گمراہ ہے۔ ہر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، ہاں حدود جو شریعت نے بیان کی ہیں، ہماری ذاتوں نے نہیں، ہمارے ذہنوں نے نہیں، جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، ان حدود میں رہ کر جتنا ہوتا ہے ان کا ذکر بھی کریں، جتنی ہوتی ہے ان سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہم اہل بیت سے اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اگر کوئی بندہ ہم اہل بیت سے اس لالچ میں محبت کرے گا کہ اللہ دنیا دے دے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ یونی کا تو صدقہ رب تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور رب تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اس طرح سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے۔